محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکل حل کر سہے مشکل کشا کے واسطے، کربلا ہے رس شہید کربلا کے واسطے، قادری کل قادری رب قادریوں میں اٹھا، قدر عبدالقادری قدرت نما کے واسطے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلیہ وسلم وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم میں سے پہلے علامہ مولانا خطیب امام مینا دادار مسجد خالد رضا صاحب کی بلا نے بہت بہترین صدیق اعظم کی شان میں حدیث پہ کی روشنی میں بیان کیا۔ اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور آپ کی بھی ہمت کو داد دینا پڑے۔ بارش آ رہی ہے وہ اور آپ سن رہے ہیں، یہ بھی اللہ آپ سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت عظیم و برکت امام احمد رضا آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور آپ آقا کے غلام ثابت کر دیا میرا داکار والوں نے کہ بارش آئے اس کا کام کرے، ہم حسین اعظم کا ذکر سنتے رہیں گے۔ بارش یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اگر میں پانی پر بولوں اس لیے کہ ایک پانی وہ ہے بارش کا پانی، ایک پانی وہ ہے سمندر کا پانی، ایک پانی وہ ہے کنویں کا پانی، ایک پانی وہ ہے تالاب کا پانی، لیکن ایک پانی وہ ہے جو زمزم کا پانی۔ آقا فرماتے یہ پانی جنت کا چشمہ ہے، اور ایک پانی وہ ہے جو آقا نے اپنی انگلی مبارک سے نکالا تھا۔ کہو سبحان اللہ۔ ہاں پانی پانی ہے، اور آدمی کہتے پانی پانی ہو گیا۔ صدیق اعظم ایک صرف جھلکی دوں گا، یار غار صدیق اعظم رسول پاک کے پہلے صحابی صدیق اعظم جس کا ذکر آقا فرماتے ہیں آسمانی کائنات میں لکھا ہے، آسمانوں پر لکھا ہے وہ صدیق اعظم جس کو جبرائیل امین کہے صدیق اعظم، عمر بھر کا صدیق اعظم، عثمان غنی کا صدیق اعظم، علی جامع کا صدیق اعظم، ارے خدا نے کا صدیق اعظم۔ صدیق کا لقب اللہ نے دیا ہے، وہ صدیق اعظم بات سنو غار سے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی بارگاہ کرم ایک طرف رسول پاک صدیق اعظم کو دیکھ رہے، صدیق اعظم رسول پاک کو دیکھ رہے، ایک طرف والضحیٰ والا چہرہ مصطفیٰ کا اور صدیق اعظم دیکھ رہے۔ 3 روز تک دیدار مصطفیٰ تنہا، نہ حضرت عمر ہے، نہ علی ہے، نہ علی ہے، نہ عثمان ہے، نہ حضرت بلال ہے، کوئی نہیں، تنہا صدیق اعظم اور رسول ہاشمی دیدار کر رہے ہیں۔ اب کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا نور اللہ صلی اللہ، آقا پیاس لگی ہے، پیاس واٹر چاہیے، پیاس لگی ہے۔ صدیق اعظم نے غار کے اندر پہلے ہی قصد کر لیا تھا، راؤنڈ لگ گیا تھا، چکر لگا لیا تھا، لیکن رسول اعظم انگلی مبارک کا اشارہ کر رہے، وہ ہاتھ جو اشارہ کرے تو سورج پلٹ آئے، وہ ہاتھ اشارہ کرے
پڑھ کر دعا کر دے تو بارش ہو جائے. وہی ہاتھ سے اشارہ کر رہے ہیں. کہہ رہے صدیق اعظم سامنے چلا جا پانی مل جائے گا. سبحان اللہ. صدیق اعظم قریب گئے, پانی کا چشمہ دیکھا, پانی پی لیا, اب رہا نہ گیا. اب یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, یا نبی اللہ, یا نور اللہ. آقا میرے ماں باپ آپ کے قربان. آقا میں نے ہی تو ادھر چکر لایا تھا, دیکھا تھا کوئی موجود جانور تو نہیں ہے, لیکن کچھ نہیں تھا, پانی کا نام و نشان نہیں تھا. آقا فرماتے صدیق اعظم میں نے اشارہ کیا, اللہ نے جنت کا چشمہ جاری کر دیا. کہو سبحان اللہ. صدیق اعظم کے لیے جنت کا چشمہ جاری ہو گئے. وہ صدیق اعظم پڑھیے دوروں سے اللہ ہوگا. دعا کیا کرتی ہے سنیے. فلسطین والے دعائیں کر رہے, جنگ رک جائے, کھانا مل جائے, پانی مل جائے. دنیا کا مسلمان دعا کر رہا ہے فلسطین کے لیے. کیوں؟ یہ بس مجبور ہو چکے ہیں. اور کوئی یتیم بچے ہیں, بیوہ عورتیں کی آہ ہے, دعائیں قبول ضرور ہو گئی. جو ظالم ہے اس کی عمر کم ہوتی ہے, ظالم کی عمر کم ہوتی ہے. قسم خدا کی یہی فلسطین بچے گا. اللہ کا وعدہ ہے, اللہ کا وعدہ ہے, رحمان کا وعدہ ہے. ایک تکلیف دوں گا, دو راحت دوں گا. یاد رکھنا, ظالم مٹ جائے گا, اس پہ تم کو بات کرو. حضرت داؤد علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے نبی ہے. پہلے بہت غریب تھے, بیمار تھے, نوجوان تھے. کیا جوانی کا جوش ہوتا ہے, نوجوان ہے, لیکن سجدوں میں اور سجدے کی طرف نوجوان پیدا کرو. ہاں, اللہ ہر مسلمان کو پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. کہو آمین. یہی نماز 700 سے زیادہ ذکر ہے نماز کا. نماز اللہ کی بارگاہ پیشانی جھکے گی, قسم خدا کی ہمیشہ بلندی رہو گے. دنیا بلندی چاہتے ہو, سجدہ کرو, اللہ کو راضی کرو. حضرت داؤد علیہ السلام کو جب پتا چلا کہ حضرت طالب نے اعلان کیا کہ میرے مقابلے میں ایک آیا ہے ظالم, جالوت آیا ہے. اعلان کیا کہ ہے کوئی کہ جالوت کو مار دے. آدھی سلطنت دوں گا, آدھی سلطنت دوں گا, اور میری نوجوان بیٹی, خوبصورت بیٹی, کلیاں نوجوان بیٹی دوں گا. لیکن سامنے کون ہے معلوم؟ اتنا طاقتور آدمی, طاقتور آدمی. کون جائے گا لڑنے کے لیے؟ اللہ آج کی طرح نہیں مثال ڈال دی, پستول مار دی, نہیں, مقابلہ آمنا سامنا ہوگا. اتنی طاقت ہے, جالوت کون جائے گا؟ لیکن اللہ کے نبی کمزور ہے, نوجوان ہے, غریب ہے, کھڑے ہو گئے اور میدان کی طرف چل پڑے. قسم خدا کی, رسول ہاشمی جنت کے مالک, حوض کوثر کے مالک, تمام نبیوں کے ماں پرور ہے. میرے بھائی حضرت داؤد علیہ السلام جب اپنے گھر سے نکلے, راستے میں ایک پتھر ملا. پتھر جیسے میں تم سے کلام کرتا ہوں, موسیٰ کلیم اللہ سے کلام کرتے تھے. وہ پتھر حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا, حضرت داؤد مجھے اٹھا لو. کہا تو کس کا پتھر ہے؟ کہا میں موسیٰ کلیم اللہ کا پتھر ہوں. کہو سبحان اللہ. آقا کے نام پہ کہو سبحان اللہ. پتھر خطاب کرتا ہے اللہ کے نبی سے. میرے آقا دنیا میں آنے سے پہلے ان کی ماں کہتی ہے, بی بی آمینہ کا کہنا ہے
کہ میں جس درخت سے گزرتی وہ سلام کرتا، جس پتھر سے گزرتی وہ سلام کرتا، جس پار سے نکلی سلام کرتا۔ رسول اعظمی جس پتھر کہتے آقا کہ آج میں پتھر کو پہچانتا ہوں، مجھے سلام کرتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام پتھر بول پڑا، میں موسیٰ کلیم اللہ کا پتھر ہوں، مجھے لے لو، تمہارے کام آؤں گا۔ وہ پتھر کو لے لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے، ایک پتھر اور آیا، اس نے کلام کیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام مجھے اٹھا لو۔ کہا تو کس کا پتھر ہے؟ کہا حضرت ہارون علیہ السلام۔ کہو سبحان اللہ، حضرت ہارون علیہ السلام کا پتھر اٹھا لو، کام آ جاؤں گا تمہیں۔ وہ پتھر کو اٹھا لیا، اور اٹھانے کے بعد کون ہے؟ حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ کے بھائی ہیں، ان کے بعد نبوت انہیں ملی، پھر عیسیٰ کو۔ لیکن یوسف بن نوح کو ملی اس کے بعد میں۔ ہر ایک کے مزار پہ گیا، ہر ایک کے مزار پہ الحمدللہ۔ ہارون علیہ السلام بہت پہاڑ کے پاس ان کا مزار ہے، اور لوگوں نے کہا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تم نے اپنے بھائی کا مردر کر دیا، اللہ کو مار دیا۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے کہا میری قوم، ارے تمہیں میں جب اپنا عصا مارتا تھا زمین پہ پانی کے چشمے جاری ہوتے، مردے کو زندہ کرنے والا میں، اور مجھ پہ تہمت، کہا تم نے ہی مار دیا، کہا نہیں ان کی موت آ گئی اس لیے بڑھ گئی، کہا نہیں ان کی عمر ختم ہو گیا، نہیں لوگوں کو لے گئے بنی اسرائیل۔ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے کون ہے؟ حضرت ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ کے نبی۔ وہ حضرت ہارون علیہ السلام کی بات، پتھر بول پڑا کہ میں کیا ہوں؟ میں حضرت ہارون علیہ السلام پتھر ہوں، لے لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے، آگے بڑھتے رہے، ایک پتھر اور آیا، اس نے کلام کیا، کلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا مجھے اٹھا لو۔ کہا تو کون ہے؟ کہا جالوت کا قاتل ہو۔ کیا کہا؟ جالوت کا قاتل ہو۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس پتھر کو اٹھا لیا، اٹھانے کے بعد جنگ کے میدان میں جا رہے ہیں۔ ایک طرف حضرت طالوت اس کی فوج، ایک طرف جالوت صفوں کو چیرتے ہوئے۔ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کمزور ہے، پھر بھی جا رہے ہیں، بیمار ہیں پھر بھی جا رہے ہیں، اور گئے اور دیکھا جالوت کو، ایک پتھر مارا، دوسرا پتھر مارا، تیسرا پتھر مارا تو ہلاک کر دیا۔ کہو سبحان اللہ، موت کے گھاٹ اتار دیا، کورا بچ گیا۔ ایک دبلے پتلے آدمی نے جالوت طاقتور کو مار دیا۔ ہاں اللہ کے نبی کے وہ طاقت 3 پتھر میں۔ حضرت طالوت نے بلایا حضرت داؤد علیہ السلام کو، وعدہ کیا تھا کہ آتی سلطنت دوں گا، آتی سلطنت دی اور اپنی بیٹی دی تھی، کیا ہوا؟ پر یہ دونوں صرف اللہ ہو پسند۔ میرا ایک مزاج ہے کہ کچھ آپ کا علم بڑھے، میں 25 سال سے کتاب ایک بات کریں گا، آپ کہتے ہیں ایک ہی بات، اس لیے اس سال قرآن میں جو واقعات ہیں، جو حدیث آقا نے فرمائی، وہ آپ کا علم بڑھے۔ ایک اور روایت سناؤں، یہ کتاب کا حوالہ آپ کو دو تاکہ آپ کا ایمان تازہ۔ دعا کیا ہے؟ 24 گھنٹے میں ایک بار مومن کی دعا قبول ہو، کتنے؟ جتنا بھی گنہگار ہو، لیکن ماں کی ماں باپ کی دعا تو فوراً قبول، فوراً قبول۔ دیدار کا چہرہ دیکھا، حج کا ثواب، وہ حج مبرور کا ثواب، ہاں کامل ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا نے فرمایا یہ دیکھو ملک
ملک شام سے کہا، شام کی باتیں نہ سنو، مولا علی مشکل کشا حیدر قرار فرما 40 ابدال وہی ہے اور دعائیں کرتے ہیں، پوری دنیا کا نظام چلتا ہے. ہاں 40 ابدال وہی ہے. وہی ملک شام کے لیے آقا نے دعا کی، اے اللہ برکت عطا، کیا ملک شام کے لیے برکت عطا فرما. قسم خدا کی وہی ملک شام سے ایک تاجر ملک شام سے مدینہ شریف میں آتا اور آقا کی بارگاہ میں بیٹھتا، تنہا آتا. دیکھو توکل تو خدا کیا ہے، تنہا سواری لے کر آتا، مال لے کر آتا ملک شام سے اور آقا کی بارگاہ میں وہ دعا والا چہرہ دیکھتا، آقا کی خدمت کرتا اور اس کے بعد پھر ملک شام میں تنہا. بےمان جنگل، بےمان جنگل ہے. ایک ڈاکو تلوار لیے ہوئے سامنے آ گیا. اللہ اکبر. اب اکیلا یہ تو ملک شام کا تاجر اکیلا ہے. کا سامان لاؤ، میں تجھے مار دوں گا. کا مارنا نہیں، میرا سب سامان لے لے، مال لے لے، دولت لے لے، مجھے چھوڑ دے. کہا ٹھیک ہے. کہا کہ میں سب کچھ دوں گا، 2 رکعت نماز پڑھ لے دے. کیا کہا؟ نماز پڑھ لے دے. نماز پڑھی، وہ ڈاکو سامنے ہے. نماز پڑھنے کے بعد سلام پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھائے. حضرت انس فرماتے ہیں ہاتھ اٹھا دیے، دعا کی، یا اللہ، یا ودود، ایسے جن کا مالک کرم فرما، رحم فرما، میری مدد فرما، میری مدد فرما. اے اللہ، میں تیری ذات پہ بھروسہ کر کے نکلتا ہوں گھر سے. کا ملک شام، کا تیرے محبوب کا مدینہ شریف. اللہ کرم فرما، رحمان کرم فرما، رحیم کرم فرما، حی القیوم کرم فرما. ساری کائنات کا پالنہار کرم فرما، ساری کائنات کا رچیتا کرم فرما. تو مردے کو زندہ کرتا ہے اور زندے کو مردہ کرتا ہے. تو ساری کائنات کو پالنے والا رب خالق مجھ پہ کرم فرما. یہ کہہ کر ابھی دعا ہی کر رہا تھا، ملک شام کا تاجر اچانک ایک گھوڑا سوار ننگی تلوار لیے ہوئے اس ملک شام کے تاجر کے پاس کھڑا ہے اور کہا یہ تلوار لے، مار دے اسے، مار دے اسے. کہا میں مردر نہیں کروں گا، میں ماروں گا نہیں. کہا تو نہیں مارے گا تو میں ماروں گا. کیا کہا؟ میں ماروں گا. تلوار چلائی، وہ ڈاکو مر گیا، چور مر گیا. اب کہا کہ تم کون ہو؟ کیا کہا؟ تم کون ہو؟ ارے کہا جب تو دعا کر رہا تھا کہ عرش کا مالک، وہ عرش کا مالک نے مجھے اس لیے کہ میں انسان نہیں ہو بلکہ فرشتہ ہوں، نوری فرشتہ. تیسرے آسمان پہ رہتا ہوں میں. ذکر خدا کرنا میرا کام، ذکر خدا کرنا میرا کام. دن میں بھی اللہ کو یاد کرنا، رات میں بھی اللہ کو یاد کرنا، شام کو بھی اللہ کو یاد کرنا. لیکن آج اللہ نے نظام بدلا اور مجھے حکم دیا کہ جا، میرا ایک بندہ بیابان جنگل میں میری مدد مانگ رہا ہے، تو اس کی مدد کر اور اس کو ظالم کو مار دے. قسم خدا کی جیسے ہی وہ فرشتہ چلا گیا، حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب وہ ملک شام کا تاجر رسول پاک کی بارگاہ میں آیا نا، عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا نور اللہ صلی اللہ. آقا میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا. کیا کہا؟ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا.
صحابہ کرام تشریف فرمائے. آقا نے فرمایا بے شک تم سچ بات کہہ رہے ہو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجا تھا، اور فرشتے نے تیری مدد کی تو مدد ہو ملتی ہے ملتی ہے. دعا کرو تو دعا قبول ہوتی ہے. تو ہم بھی دعا کریں اللہ پوری دنیا میں امان عطا فرما، بھائی چارہ عطا فرما، محبت عطا فرما، اور جہاں جہاں جنگیں ہو رہی وہاں روک دے خدا، کوئی انتظام عطا فرما دے. بلکہ یہ درست صرف ابا کا حسین کی بات کرے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اللہ یہ ہے آصف پہلا ان کی برکت عطا اور عقل سلیم عطا. بات آئی تو سنو آقا حسین، مولا حسین، حق حسین چھوٹے ہیں، چھوٹے ہیں، اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس لیے کہ یہاں حجرہ آئے آہستہ آہستہ آہستہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تھے، اتر گئے، لڑکھڑا رہے تھے آقا حسین. آقا حسین کو اٹھا لیا، رسول پاک نے اٹھا لیا، سینے سے لگایا، پیشانی کو چوما اور سگنے لگ گئے. صحابی نے کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بیٹے کو چوما جاتا ہے، سینے سے لگایا جاتا ہے، لیکن آقا آپ چوم رہے ہیں، حسین کو چوم رہے. کہا میں حسین کو سونگتا ہوں جنت کی خوشبو آتی ہے. وہ حسین اعظم، کہیے میرا بیٹا حسین جنتی نوجوان کا سردار ہے. دعا کہ اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت فرما. اور جو بھی حسین پاک سے محبت فرمائے تو بھی حسین پاک سے محبت فرمانا. سبحان اللہ. تو آپ سے مجھ سے اللہ محبت فرما، اس لیے کہ آقا نے فرمایا، اور آقا کی دعا رد نہیں ہوتی. پر یہ درود سے اللہ صلی اللہ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عمر فاروق اعظم کی اولاد سنیے، تاکہ دعا کیا ہے یہ سنیے. کون؟ عمر فاروق اولاد خواجہ ابراہیم ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ. یہ بلخ کے بادشاہ تھے، بلخ کے بادشاہ. سونا ہے، چاندی ہے، حکومت ہے، تخت و تاج ہے، آدمی ہے، خدمت کرنے والے لونڈیاں ہے، لیکن اللہ کا ذکر شروع کیا، تخت و تاج کو چھوڑ دیا. اللہ کی محبت کیا ہے سناؤ، رب کی محبت کیا ہے سناؤ. ہم آقا حسین کے لیے گھنٹہ نہیں دیتے، اس پہ بھی گھڑی دیکھتے ہیں 1 گھنٹے کے لیے. میرا داتار میں اتنے لوگ ہیں، ابھی کہہ دیا کہ سب کو 100 روپیہ جائے جیسے متدان میں دیتے ہیں، 100 روپیہ دیا جائے گا تو لائن لگ جائے. اس کا سوال پوچھا جائے گا آقا حسین اگر پوچھ لیا تو کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہ کڑوی بات ہے. میں ڈاکٹر ہوں، دوا دوں گا کڑوی تو شفا ہوگی. 100 روپیہ قسم خدا کے ابھی دیا ہو نا، ابھی ہمیں نور صاحب حاجی یوسف صاحب کیا ہو کہ کھڑے رہ جاؤ بنڈل لے کر، قسم خدا کے آدمی آنے لگے. ٹرائی کرو کبھی. میں نے دیکھا ہے متدان میں گلی گلی گھومتا، میں نے دیکھا ہے مسلمان لائن پہ کھڑے رہتے پھر مت جائے تو دوسرے. اللہ حسین اعظم نے اپنے نوجوان کو دے دیا ہمارے لیے، ورنہ مسجد کے ممبر نظر نہ آتے، اذان پڑھنے والا نظر نہ آتا، میرے جیسا امام نظر نہ آتا. ہاں لوگ شرابی کے ہاتھ پہ ہاتھ دیتے، جوانی کے ہاتھ پہ ہاتھ دیتے. یہ امام حسین کا صدقہ ہے کہ آج یا حسین کے نعرے لگتے، اللہ اکبر کی صدا ہے.
حسین اعظم کی 1 گھنٹہ قربانی دو وقت کی، 1 گھنٹہ قسم خدا کی 11:30 تو بند کر دوں گا، 1 ہی گھنٹہ باؤنڈری بند کرتا، 365 دن میں 10 گھنٹے نہ نکلے؟ کیسے حسین صرف نعرہ مارنے والا؟ نیاز میں اتنے لوگ تو میں دیکھتا ہوں ہے وہاں وقت نکل جاتا ہے، اب وہ نیاز تو کھانی پڑے، میں کہاں منع کرتا ہے، تو وہ نیاز کھانی پڑے۔ پیٹ کھاؤ گے اس سے جسم طاقتور ہوگا، اور حسین اعظم اور اللہ کے ذکر سنو گے روح پاور والی ہو جائے گی، روح کو بھی پاور والی کرو۔ محبوب الہی کہتے ہیں جہاں نیازیں عطا حسین کی ہوتی ہے، ایک ایک دانے پر اللہ نے نیکی عطا فرماتا ہے، کھلانے والے کو اللہ برکت دے، کھانے والے کو اللہ عمر برکت دے۔ ہاں منع نہیں ہے، لیکن حسین پاک کے ذکر میں آیا کرو۔ عرض یہ کرنی ہے، بات یہ کر رہا تھا، کون ہے خواجہ ابراہیم رحمت اللہ تعالی نے بچوں کو چھوڑ دیا، بیوی کو چھوڑ دیا، بے محل جنگل میں اللہ اللہ اللہ، ہم اللہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے کچھ مریدین جمع ہو گئے، کہا ہم چلو حج کے لیے گئے، میں نے جب تاریخ پڑھی دل بھاک بھاک ہو گیا۔ ہمارے پیر خواجہ چشتی کا 30 نقشبندی انہوں نے رائے اس میں 6 دن میں یہ بات بیان کی کہ جب ابراہیم ادہم رحمت اللہ تعالیٰ حج کے لیے چلے، شیخ محمد مبارک کہتے کہ میں ان کے ساتھ میں ہو گیا، ابراہیم ادہم کے ساتھ میں ہو گیا، ایک جگہ رک گئے، انہوں نے نماز پڑھی، کیا پڑھی؟ نماز پڑھی، سفر میں ہے، نماز پڑھی، جب سلام پھیرا تو ایک درخت تھا وہاں، اس میں سے آواز آئی، کہے خواجہ ابراہیم ادہم میرا بھی پھل کھاتے جاؤ، کہو سبحان اللہ، درخت سے آواز آتی ہے میرا پھل کھاتے جاؤ، ہم تو چوری سے کھا لیتے ہیں، ہاں، اور یہ اللہ کے ولی بیتاب پھل ہوتا درخت کہ میرا بھی پھل کھاتے جاتا تھا۔ وہ ابراہیم ادہم کہتے ہیں کہ ہم کشتی پہ بیٹھے، آیا طوفان، طوفان آیا، طوفان دعا کیا ہے سنا، ہم نے دعا مانگنا چھوڑ دیا۔ ہاں دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، مصیبت ٹل جاتی ہے، دعا مانگا کرو، دن رات میں سب کے لیے دعا مانگا کرو۔ جیسے ہی طوفان آیا، سب لوگ غرق ہونے والے تھے، اللہ کے ولی خواجہ ابراہیم نے قرآن نکالا، قرآن، اور دعا کی اللہ قرآن کے صدقے کرم فرما اور طوفان کو روک دے۔ دعا کرنے کی قسم خدا کہ طوفان رک گیا ہے، کہو سبحان اللہ، طوفان رک گیا، سب کی جان بچ گئی۔ یہی ابراہیم ادہم رحمت اللہ تعالی جب کشتی کنارے لگ گئی تو کشتی کا مالک نے سب سے پیسے لیے، خواجہ ابراہیم رحمت اللہ تعالی کی طرف دیکھا، کہا بھاڑا لاؤ، جیسے یہاں ٹکٹ لاؤ، بھاڑا، پیسے نکالو۔ اللہ کے ولی، اللہ کے دوست خواجہ ابراہیم ادہم رحمت اللہ تعالی نے کہتے میرے پاس تو نہیں، کہا نہیں پیسہ دینا پڑے گا، آپ نے صبر کیا، کہا ٹھیک ہے، اپنا ہاتھ، ولایت والا ہاتھ، یہ گوشت پاک کی بیروں میں نام آتا ہے، ہاتھ کعبہ کو ٹچ کر کے والا ہاتھ، یہی ہاتھ ریتی میں اٹھائی، دم کیا، کلا ہاتھ میں دیا تو پوری مٹی سونا بن گئی، پوری ریت سونا بن گئی۔ یہ کرامت دیکھ کے کشتی کا مالک قدموں میں گر گیا۔ یہ اللہ کے ولی کی کرامت، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی، ہٹانے کی، اور یہ دونوں سے اللہم صلی اللہ ولی کی دعا کیا۔ ایک اور روایت سنا ہوگا، میں احمدآباد میں گیا، عبد الواحد قادری جباری
غوث پاک کی اولاد میں ہے، غوث پاک کی اولاد میں ہے، دستگیر اعظم کی اولاد میں، جن کا نام ہے خواجہ فیاض قادری۔ وہ حج کے لیے گئے، حج کے لیے گئے خواجہ، وہ ایک دو مرید کو نہیں، آج تو 5-10 آ جائے آدمی تو سینہ تو 1200 مرید۔ کتنے؟ 1200 مرید۔ حضرت عبد الواحد کے ابا حضور 1200 مرید کو لے کر مکہ شریف گئے، اور جانے کے بعد اللہ کا وہ پہلا گھر، دنیا میں پہلا گھر کیا ہے؟ وہ پہلا گھر دنیا میں وہی کعبہ شریف، جس کو دیکھنے سے دعا قبول ہو، روزانہ 120 رحمتیں نازل ہو۔ وہ کعبہ شریف رسول پاک نے بھی طواف کیا، صدیق اعظم نے طواف کیا، عمر فاروق طواف کیا، عثمان غنی نے طواف کیا، امام حسین نے طواف کیا، امام حسن نے طواف کیا، زین العابدین نے طواف کیا، امام جعفر صادق نے طواف کیا۔ وہی ہے کعبہ شریف کا طواف کیا، اور 1200 مریدین نے طواف کیا، مکہ ابراہیم کو مسلح بنایا، صفا مروہ کی سعی کی، مینا گئے اور ہاتھ میں دعائیں کی۔ جو واپس آئے، کافر بادشاہ کو پتا چلا کہ مسلمان کا امام آ رہا ہے، 1200 آدمی لے کر آ رہا ہے، قسم خدا کی تلوار لیے ہوئے وہ کافر مسلمان سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے۔ قسم خدا کی وہ اللہ کے ولی غوث پاک کی اولاد شیخ عبد الواحد کے ابا حضور نے دیکھا فوج کھڑی ہے، 1200 مریدین۔ عرض کی حضرات، ہمارے پاس نہ تو سامان ہے، نہ تلوار ہے، نہ گھوڑے ہے، نہ ہاتھی ہے، ہم تو حج کے لیے آئے تھے آپ کے ساتھ میں۔ یہ فوج سامنے کھڑی ہے، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست سید عبد الواحد کیا با حضور نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ میں تیرا مہمان بنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، یا رسول اللہ میں تو اب ہی کی اولاد ہوں، میں آپ کی بارگاہ میں آیا تھا، آقا کرم فرمائیے، نظر کرم فرمائیے، دعا کے اللہ کرم فرما۔ ابھی دعا کرنی تھی، جتنے کافر تھے تمام اندھے ہو گئے۔ یہ ہے دعا، یہ ہے دعا، مومن کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اور یہ تو غوث پاک کی اولاد ہے۔ سب کافر رونے لگ گئے، رونے لگ گئے، کہا ہمیں معاف کر دو، ہم آپ کے سامنے تلوار نہیں اٹھائیں گے، معاف کر دو، ہم آپ کو مانیں گے نہیں، معاف کر دو، ہم آپ سے جنگ نہیں لیں گے، معاف کر دو۔ اللہ کے ولی کو رحم آنسو بائے رحم آیا، دعا کہ اللہ ان لوگوں کی آنکھ عطا فرما دے۔ ابھی دعا کرنی تھی، تمام کافروں کو اللہ نے آنکھ عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، اور تمام قدموں میں گرے اور کلمہ پڑھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزار، یہ اللہ ہے۔ ہاں، ایک نگاہ ڈال دے لے، ولی بھی بنا دے، ایمان بھی نصیب ہو جائے، تو ولیوں سے محبت کرو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، بات بیان اس لیے کرتا ہوں کہ دعائیں مانگا کرو، دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ اور آپ آقا حسین کی محبت میں آئے نا، سناؤ آپ پہ حدیث درود شریف پڑھیے، اللہم تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبی شریف، کہا مسجد نبی شریف سے نماز کے بعد نکلے، آقا جنت کے مالک، حوض کوثر کے مالک نکلے، ایک طرف صدیق اعظم ہے۔ کون صدیق اعظم؟ صحابی، قرآن میں ہے کہ صحابی ہے،
اتقا کا لفظ ہے قرآن میں، صحابی ہے صحابی، وہ صدیق اعظم اللہ جسے صدیق کہے، مدینہ میں آقا کے ساتھ میں، صدیق اعظم مکہ میں آقا کے ساتھ میں، صدیق اعظم جنگ بدر میں آقا کے ساتھ میں، صدیق اعظم جنگ خیبر میں آقا کے ساتھ میں، وہ صدیق اعظم سفر میں آقا کے ساتھ میں، ہجرت میں آقا کے ساتھ میں، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب چل رہے ہیں۔ ایک طرف عمر فاروق اعظم ہے، عمر فاروق اعظم ہے جسے اللہ سلام کرے گا، اپنا مسافہ کرے گا اللہ جنت کا عطا فرمائے گا، اور علی اعظم کہتے حضرت عمر فاروق اعظم تو جنت کے چراغ و چراغ تھا، وہ عمر فاروق اعظم ہے۔ علی اعظم ساتھ میں، حضرت بلال ساتھ میں، ابو ہریرہ ساتھ میں، صحابہ کرام آقا کے پیچھے پیچھے ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بچے کھیلتے تھے، آج کی شام کو میں گیا تھا مدینہ شریف، شام کو جب میں نکلتا تھا دیکھتا عصر کے بعد کے بچے کھیلتے تھے مدینہ، آج بھی تو آقا حسین، مولا حسین، حق حسین بھی اس بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ اچانک ایک بچہ جس کا نام حبیب تھا، جہاں آقا حسین کا قدم پڑتا قدم، وہ حبیب، حضرت حبیب مٹی اٹھائے، سرما بنائے، کیا بنائے؟ سرما بنایا، اپنی آنکھوں میں ملا، نگاہ پڑ گئے رسول پاک کی، آقا قریب گئے، اس بچے کو اٹھا لیا، سینے سے لگا لیا، جب سینے سے لگایا تو صدیق اعظم کی نگاہ پڑی، عمر فاروق کی نگاہ پڑی، علی اعظم کے بچے پر نگاہ پڑی، ابو ہریرہ کی نگاہ پڑی، ابو سعید خدری کی نگاہ پڑی، جب صحابہ کرام کی نگاہ پڑی نا، یہ سوچ میں لگ گئے یہ برکت والا بچہ ہو گیا، عظمت والا بچہ ہو گیا، بزرگی والا بچہ ہو گیا، اس لیے کہ یہ بچے نے کون سا عمل کیا کہ آقا نے سینے سے سینہ لگا دیا، اپنے سینے سے لگایا، نبوت والے سینے سے لگایا۔ رسول حاشمی نے جیسے ہی وہ ہاتھ نبوت والے ہاتھ سے اٹھایا ہے، عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اس بچے نے کون سا عمل کیا کہ آپ نے اسے سینے سے سینہ لگایا؟ تو میرے صحابی صداق، اس بچے کو میں نے دیکھا، آقا حسین کا، میرے بیٹے حسین کا جیسے ہی قدم زمین پہ پڑتا تھا، اس جگہ کی مٹی اٹھا کر یہ سرما بناتا تھا۔ گواہ ہو جاؤ، میں اس کے ماں باپ کو جنت عطا فرما رہا ہوں۔ مدل کے وہ سبحان اللہ، یہ ہے آقا حسین کی محبت، اور یہ درود سے اللہ اعلیٰ حضرت اسی لیے کہتے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ چمک جائے، چمک جائے کہ دعائیں صرف نیت کر کے آوا، نیت کہ ہم ذکر حسین میں چاہتے ہیں، ذکر فاطمہ چاہتے ہیں، اللہ قسم خدا کی پنج صدقے میں اللہ دعا قبول عطا ہے، نیت کر کے آؤ۔ انسانوں زیادہ تو فرشتے آئے، الگ بات ہے کہ ہم دیکھ نہ سکیں، ہاں لیکن بات چلیے ایک آقا حسین کی پھر بات سناؤ، تاکہ میں موضوع یہ ہے کہ 10 گھروں میں روز ذکر حسین ہوتا ہے۔ ذکر حسین، مولا حسین، حق حسین کا بچپنا ہے، اور حضرت فاطمہ طاہرہ آؤ پر سبحان اللہ، خطیب واو ہمارے حاجی مصطفیٰ نوری، سبحان اللہ، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ جیسے ہی امام حسین چھوٹے ہیں، امام حسن بھی چھوٹے ہیں، جس طرح ہم اور آپ بچپنے میں کھلونا مانگتے، آج تو بچے کو موبائل دیا جاتا ہے،
میرے پاس آیا ایک عورت آئی کہ حضرت دم کر دوں. کیا ہوا؟ بولا یہ روتا رہتا ہے لیکن جب موبائل دیتے ہو تو چپ ہو جاتا. یہ بچے کا حال ہے. 2 سال کا 2.5 سال کا بچہ اس طرح کھیلتا تھا. یہ حال ہے مسلمان. پہلے کی مائیں کیا کرتی؟ کلمہ پڑھاتی, ذکر خدا کرتی ہے تو بچے کلمے پڑھتے ہیں. میں جب فجر میں نکلا 4:15 بجے تو گیت کی آواز آ رہی تھی. میرے والے ایک وقت تھا کہ گھروں سے قرآن کی آواز آ رہی تھی, قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی. آج وہی مسلمان کے گھر میں گیت گانے بجے. اللہ پھر کہتے ہیں حضرت مصیبت میں ہے. کیوں؟ تم نے خدا کا ذکر چھوڑ دیا, نماز چھوڑ دی. اللہ پوچھے گا, پہلا سوال یہی ہوگا. کیا پہلا سوال ہی نماز کے متعلق کو ختم نہیں ہٹا سکو؟ قسم خدا کی ختم نہیں ہٹا سکو گے تم. سوال ہوگا تم سے نماز کا. میرے آقا حسین نیزے پر قرآن پڑھا ہے. قرآن کیوں نہ ہو؟ درود شریف پڑھیے. اللہم صلی زیادہ نہیں, تصویر سے انشاءاللہ. اب ٹینشن نہ لو. میں وہ بولا نہیں کہ 2 بجے میں 4 کو بجاؤ. 3 گھنٹے کتاب کرتا ہوں. لیکن آدمیوں کو دیکھنا چاہیے, سبھی جوان بوڑھے بھی اس میں ہیں. کیا؟ اور نیت کا ثواب ہے. نیت کر لیا آپ نے, آقا اسے ذکر میں جانا ہے, 1 تقریر کا ثواب. یہاں آ گئے 10 تقریر کا ثواب عطا فرما. اب نیت کے بعد سنا ہے, نیت کے بعد سنو نیت کیا ہے. آقا فرماتے ہیں کل محشر کا میدان ہوگا, نفسی نفسی کا حال ہوگا. باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا, ماں بیٹی کو نہیں پہچانے گی. حضرت آدم علیہ السلام میزان پہ 1000 میں صرف 1 جنت میں جائے گا. جنت میں 1 کے نام میں بھاری ہو گئے, نیکیاں ہو گئی, اور 999 یعنی 99 جہنم میں جائے گے. قسم خدا کی آقا فرماتے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اللہ تبارک و تعالی 2 اپنے بندوں کو سامنے کھڑا کرے گا, اور کھڑا کرنے کے بعد فرمائے گا کہ تو بہت پاپی ہے, جہنم میں جا. اور دوسرے کو اللہ فرمائے گا تیری نیکیاں کا پلہ بھاری ہے, جنت میں جا. وہ جنتی باغات کا ذکر دنیا میں سنا, فرشتے ذکر دنیا میں سنا, جنت النعیم کا ذکر خدا قرآن میں دیا, جنت المأوا کا ذکر قرآن میں دیا. وہ جنت میں جانے کے لیے پرمیشن مل گئی, سند مل گئی. وہاں جنت میں ہورے بھی ہے, گلما بھی ہے, جنت کے قصبے ہے, جنت کے میوے, جو مانگے ملے گا. وہاں غم نہیں, خوشی ہی خوشی. جنت میں موت نہیں, بڑھاپا نہیں, بیماری نہیں, جوانی جوانی. وہ جنت ہے, جنت جہاں رات ہی رات ہے. قسم خدا کی وہ خوشی خوشی آقا فرماتے ہیں وہ جائے گا. اور وہ شخص جو دوزخ کی اللہ نے کہہ دیا, وہ جائے گا, جاتا رہے گا, مڑ مڑ کے دیکھے گا, پھر دیکھے گا, پھر جائے گا, پھر دیکھے گا, پھر جائے گا, پھر دیکھے گا. اللہ فرما رک جا, ادھر آ. رب بلائے گا, آقا فرماتے ہیں اللہ کہے گا میں نے تجھے جنم کا کہہ دیا, چلا جا, مڑ مڑ کے کیوں دیکھتا ہے؟ وہ لوگ کہ آقا فرض کہے گا اللہ میں امید لے کے آیا تھا, امید لے کے آیا تھا. تو رحمان بھی ہے, رحمان و رحیم ہے, کریم ہے, تو ستار ہے, غفار ہے. اے اللہ میری امید تھی, امید لے کر آیا تھا, لیکن تیرے جنم کا کہہ دیا, اس لیے موڑ کے بار بار دیکھ رہا ہوں کہ کب اللہ مجھے بلائے, کب بلائے. بس اللہ کو یادہ پسند آ گئی, رحمان و رحیم کہانا, ستار کا, غفار کا, کریم کا. اللہ فرمائے جا
کہو سبحان اللہ، آقا کے نام پہ کہو سبحان اللہ۔ یہ بات ہے، اللہ قریب ہے، غفور الرحیم ہے۔ ایک بات اور جنت کی یاد رہنا ہے سنیوں پہ، ہاں اور ایک اور بات جنت کی سنت درود سے آخری اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سنو، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کے جنت کی بات، ابھی قیامت آئی نہیں، آقا بیان کر رہے ہیں۔ آقا کہتے پہلے کون میں جائے گا مجھے معلوم ہے، آخر میں کون جائے گا مجھے معلوم ہے، جنت میں پہلے کون جائے گا مجھے معلوم ہے، آخر میں کون جائے گا مجھے معلوم ہے۔ کہو سبحان اللہ، یہ علم غیب ہے، یہ علم غیب ہے، ہوا نہیں، بتا رہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح ہتھیلی کو دیکھتا ہوں پوری دنیا کو دیکھتا ہوں، ہتھیلی وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرے صحابہ اکرام کے سامنے، میرے صحابیوں کل محشر کے میدان میں جنتی جنت رکھائے، دوزخی دوزخ رکھائے، ایک جہنمی شخص کو نکالا جائے گا۔ مومن اگر گنہگار ہے جنت میں جائے گا، پھر بھی جنت میں بھی چلا جائے گا، ہاں سزا ہے نا، اس طرح جیل میں سزا ہوتی ہے، 302 ہفتے سزا ہوتی ہے، فریاد کے 24 گھنٹے رہنا پڑتا ہے، لوگ سب ہمارے موجود ہیں، حاجی یوسف صاحب موجود ہیں، جانا پڑے، لیکن یہ آقا فرماتے جہنم سے اسے نکالا جائے گا، اور نکالنے کے بعد وہ روئے گا، گھسیٹتا ہوا، آقا فرمان کسی نہیں بتا گھسیٹتا ہوتا، اور یہ سرے مسکات میں موجود ہے، یہ جو میں حدیث بیان کر رہا ہوں موجود ہے، یہ جیسے ہی آقا بیٹھے بیٹھے صحابہ کرام کی یہ بات بیان کر رہے ہیں جنت کے طور پر، جیسے ہی وہ دور ایک درخت دیکھے گا، درخت جاؤ اتنا حسین اتنا بے نظیر ہوگا، تو عرض کرے گا اے اللہ کرم فرما، کیا میں اس درخت کے سائے میں چلا جاؤں؟ دیکھو تمنا انسان، آقا فرماتے اللہ ہاں بولے گا، ہاں جا، تو کشیدتا وہاں پہنچے گا، درخت کے پاس ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، جنت کا درخت، پھر اس کی نگاہ پڑے گی ایک اور درخت اس سے بھی حسین، اس سے بھی حسین، وہ عرض کرے گا اے اللہ میں اس درخت کے قریب پہنچاؤں اس لیے کہ اس سے بھی حسین ہے، آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ آپ اجازت دے گا وہ جائے گا، دوسرا درخت اتنا حسین اور خوبصورت وہاں جائے گا، وہ وہاں بیٹھے گا، اور اس کے بعد آقا فرماتے تیسرے درخت کو دیکھے گا، اتنا حسین اتنا خوبصورت، اس کہتا ہے اللہ میں اس درخت کے قریب پہنچاؤں، بیٹھو کہاں؟ آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ تیسرے درخت ہے، پھر اللہ فرمائے گا کہ اسے نور کے دریا میں، اس لیے کہ صرف چہرہ ہی ہوگا صحیح سلامت، پورا جسم کوئلہ ہو چکا جل چکا، فرشتے اٹھائیں گے اور نور کے دریا میں ڈالیں گے، نور کے دریا میں، کہو سبحان اللہ، نور کے دریا میں ڈالنے کے بعد رسول آخری فرماتے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے باہر نکالے گئے فرشتے، اب اس کی نگاہ جنت کے گیٹ کی طرف پڑے گی، تو سب جنتی بیٹھے ہوگے، کوئی نور کے منبر پہ، کوئی سونے کی کرسی پر، وہ دیکھنے کے بعد آقا فرماتے عرض کرے گا اے اللہ میں نے جنت کا ذکر سنا تھا، آج جنت کو دیکھی ہے، میں گیٹ کے پاس کھڑا ہوں، اے اللہ اندر چلا جاؤں، کیا کہا؟ اے اللہ اندر چلا جاؤ، اللہ ہاں، فرشتوں دروازوں کھول دو، گیٹ کو اسے اندر جانے دو، کہو سبحان اللہ،
یہ جب بات حدیث پہ آقا مسکرائے، کیا مسکرائے، اور آقا جسے مسکرائے تو نور نکلا، کہو سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور عین، تیرا سب گرارہ نور کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر سید اعظم۔ بس دعا ہے کہ اللہ جو کچھ پڑھا میرے بولنے میں خامی ہے تو فرما، جتنے لوگ آئے مولا سبھی کی عمر میں برکت عطا فرما، اسی نماز کمیٹی اور جتنے لوگ یہاں مولنے والے جس طرح کے نیازیں پیش کر رہے سب کی نیازوں کو قبول عطا فرما، اور سبھی کو عثمان و غنی کی دولت نصیب عطا فرما۔ یا اللہ میرے بولنے میں کچھ خامی ہے فرما، ہم سبھی کلمہ پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد آخر کلام السلام۔